السلام علیکم، میں ہوں عمران حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران حیدر چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اصل میں ہوا کیا ہے، یہ جو کرونا وبا آئی ہوئی ہے، اس کی آڑ میں کیا کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ یہودی کی چال ہے اور اس کی آڑ میں آ کر وہ دنیا کا ریجن چینج کرنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کرونا کی آڑ میں۔ 200 سے زائد ملک اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو گئے، ہزاروں اموات ہو گئی، بلکہ لاکھوں اموات ہو گئی۔ اتنا پینک پھیلایا گیا، اتنا خوف و ہراس دنیا میں پھیلایا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کینسر سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں سالانہ، ایکسیڈنٹ سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں سالانہ، کسی نے توجہ نہیں دی۔ کرونا پر ہی توجہ کیوں دی گئی؟ پورے کے پورے ملکوں کے میڈیا کو خریدا گیا اور اس آڑ میں وہ خونی کھیل کھیلا گیا اور کھیلنے کی مزید تیاری شروع ہے۔ اسی کے پاداش میں آ کر نیو ورلڈ آرڈر قائم کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈیجیٹل کرنسی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ آج سے پہلے نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، اصل میں یہ یہودی نے، یہ کافر نے چال چلی۔ نہ وہ مسلمانوں کو ہتھیار سے ہرا سکا، نہ وہ دولت سے ہرا سکا۔ اب اس میں جیسے آپ نے دیکھا ارطغرل ڈرامے کے اندر ان کی سلیمان کا اپنا بھائی، سگا بھائی کردوغلو جس کا نام ہے، جو کردار ہے، وہ کیسے دوسری طاقتوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اندر اپنی ہی صفوں میں گھس کر وہ کیسے کمزور کر رہا تھا اس حکومت کو، اور وہ کر رہا۔ یہی کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ یہاں کردوغلو کا کردار کس نے ادا کیا؟ انہی عربوں کے بارے میں ڈاکٹر اسرار الحق نے، جو ہمارا بہت بڑے عالم گئے اللہ جل نصیب کرے، ان کی پریڈکشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، کیونکہ یہ عیش و آرام کے پیچھے چلے گئے، یہ یہودیوں کا مہرہ بن گئے۔ بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دیکھو کہ عرب کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے ہیں تو وہ وقت قرب قیامت کا ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ دنیا میں سب سے زیادہ عمارتیں کن کے پاس ہیں؟ خیر، اس میں کردوغلو کا کردار ادا کیا ان عربوں نے، یہ یہودیوں کے ساتھ مل گئے۔ اسلامی جو پاور تھی اس کو انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو ہوا یہ کہ اسرائیل جب کرونا کی آڑ میں یہ کھیل کھیل رہا ہے، اس کو نہیں پرواہ کہ اس میں میرے یہودی بھی مارے جائیں گے، لیکن اس ایک مخصوص گروہ جو اسرائیلی یہودی ہیں، وہ خود کو دوسرے یہودیوں سے بھی الگ سمجھتے ہیں۔ اٹلی میں اتنے مارے گئے، امریکہ میں اتنے مارے گئے، ان کو نہیں پرواہ۔ ان کا ربی اٹھ کے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کو حتمی شکل دی جائے اور پھر دنیا سے کرونا ختم ہو جائے گا۔ اس کو اس کے اوپر کیا قدرت حاصل ہے؟ وہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ویکسین پاکستانی ڈاکٹروں نے بھی بنائی، کئیوں نے بنانے کا دعویٰ کیا اور ان کو دبا دیا گیا۔ چین کے ڈاکٹروں نے بھی بنائی، دبا دیا گیا۔ بل گیٹس وہ WHO کو فائنینس کر رہا ہے اس کے لیے کہ آپ بناؤ، اس کے لیے $1 ارب کی اس نے سرمایہ کاری کی، وہ کیوں ادھر آ رہا ہے؟ وہ بھی کر رہا ہے کہ اس پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں۔
امریکی جو سائنسدان ہیں وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بنا ہیں، لیکن اسرائیل اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ویکسین ہماری دنیا میں جائے گی۔ وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے؟ اسی کے پاس یہ علاج کیوں ہے اور وہ اس سے متاثر کیوں نہیں ہو رہا ہے اس وبا سے؟ وہ اپنے یہودیوں کو پھر پیغام بھیج رہا ہے کہ برطانیہ امریکہ سے جلدی سے جلدی واپس آؤ اور آ کے اسرائیل میں آباد ہو جاؤ، کیونکہ یہاں سے اکٹھے ہو کے پھر وہ دنیا پر وہ نیو ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈیجیٹل کرنسی لا کر، اور جتنے اس کے ہیڈ ہے، جو بڑا ہیڈ ہے جو سب کو کنٹرول کرے گا، مانیٹرنگ کرے گا، اس کے آفس وہ سارے اسرائیل کے اندر ہیں، اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مودی نے اس کا ساتھ دیا، حالانکہ مودی کو خود نہیں پتا کہ وہ وقت آنے پر اس کو بھی پچھاڑ دے گا، اس کو وہ صرف ایک مورے کی طرح استعمال کر رہا ہے، ایک پیادے کی طرح استعمال کر رہا ہے، جس کو جب مرضی ٹھوکر لگا کر سائڈ پہ کر دیا جائے گا، اور اربوں کے لیے تو ہے ہی تباہی۔ ہوا یہ کہ اسی کرونا کی آڑ میں بہت بڑا کھیل کھیلا گیا، ایک پینک پھیلایا گیا، دنیا میں خوف پھیلایا گیا۔ ٹھیک ہے، بیماری ہے، آتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا بھی کیا ہو گیا تھا؟ پھر آپ دیکھیں کہ ہر آئے دن امریکہ میں سے ان کے جرنلسٹ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں ہیں آپ کے کرونا کے پیشنٹ، ہمیں دکھاؤ، ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایون کہ ڈاکٹر اٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اپنی ویڈیوز لیک کر رہے ہیں کہ یہاں ہمیں زبردستی کسی اور بیماری میں بھی، کوئی ہارٹ فیلئر ہو گیا، کسی کو کوئی اور بھی بیماری ہوتی ہے، کسی اور وجہ سے بھی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کو کرونا ڈیتھ ڈکلیئر کرنے کے لیے ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے، ان کو فورس کیا جاتا ہے، ایون کہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ ان کو کرونا پیشنٹ ڈکلیئر کریں اور اس کی موت کرونا کی وجہ سے ڈکلیئر کریں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہودی نے ہمیشہ ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور وہی ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس نے ہم میں سے ہی لوگ خریدے ہیں، جیسے کہ اب اربوں سے بڑی کون سی سرزمین تھی جہاں پر اسلام کا چرچا بلند ہو سکتا تھا، اسلام کا پرچم بلند ہو سکتا تھا؟ یہ کام ترکی میں طیب اردوان کر رہا ہے، تو پھر ثابت ہوتا ہے نا کہ حرمین شریفین کی قیادت اسی کو ہی کرنی چاہیے، جو کہ لوزان جو معاہدہ ہے وہ ختم ہونے پر یہ چیزیں سب حرکت میں آئیں گی اور واضح ہوں گی، جو بھی چیزیں ہوں گی۔ اور پھر اچھا، یہ کرونا کی وبا کا ابھی کیوں شور مچایا گیا، جبکہ تقریباً 2.5 سال لے گئے ہیں لوزان معاہدے کو ختم ہونے میں، اور اس کے لیے طیب اردوان نے اپنی قوم کی تربیت کرنا شروع کر دی، جس میں سب سے کارساز یہ ڈرامہ ان کا ارطغرل غازی جس کو بنایا گیا اور نوجوانوں میں اس کو لایا گیا، اور ان کو ان کی آگاہی کے لیے ان کو تیار کرنے کی مطلب ہے کہ ایک مہم شروع کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ باس فورس نہر جس کے ذریعے پوری دنیا تجارت کرتی ہے، معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد وہ ترکی کے انڈر آ جائے گی، اور وہاں پر سونا اگرے گا، سونا۔ یہودی کو یہی چیز کھا گئی کہ اس سے پہلے اس نے کتنی اس کو دھمکیاں لگائیں، پچھلے کچھ چند سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے ترکی کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، اس کا جو اس کی کرنسی ہے شریرہ اس کو گرایا گیا، تو پھر ترکی قوم نے بھی زندہ ہونے کا ایک ثبوت دیا، انہوں نے ڈالر کو جلا دیا۔ اس وقت طیب اردوان نے کہا تھا آپ کے پاس ڈالر ہے تو ہمارے پاس اللہ ہے۔ پتہ چلا ان کو کہ یہ مطلب کہ یہودیوں کی چال میں مسلمان نہیں آنے والے، حالانکہ کتنی ایٹم پاورز ان کے پاس ہیں، اور اسلامی دنیا میں صرف اکیلا واحد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو ایٹمی پاور ہے، اور یہ پوری یہودی طاقت اس سے خوف کھا رہی ہے۔ یہی ہوا ان کے ذہنوں میں، یہ کہ حالانکہ ان کے پاس کتنی طاقتیں ہیں، لیکن طاقت میرے اللہ سے بڑی کوئی بھی نہیں ہے، یہ بزدل لوگ ہیں۔ یہ بارڈر پہ یہ لڑائی میں جب مارے جاتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں، جبکہ میں مجاہد یا کوئی اور بھی اٹھ کر، میرا فوجی، میرا کوئی محافظ، میرا ایون کہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، ایون کہ میرا گلی محلے کا جو بھی ختم نبوت کا پہرے دار ہے یا پکا سچا مسلمان ہے، اس کو جب اسلام پر یا اپنے ملک پر اس کو جان دینی پڑتی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، اصل میں وہ جی اٹھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کو مردہ نہ کہو،
मैं उनको कब्रों में भी रिस्क पहुंचाता हूं। पता चला कि वो हम जी उठते हैं, बेदार हो जाते हैं इस दुनिया से, तो उनको खौफ होता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि इसी अफगानिस्तान के अंदर इनके फौजियों ने खुदकुशियां कर ली, इतना होकर, इससे दिल बर्दाश्ता होकर के ये क्या हो रहा है, हम तो गोलियों से मारे जाएंगे तो हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का क्या होगा। हम तो अपने बच्चों को जब घर से निकलते हैं ऐसा कोई मिशन लेकर, तो हम अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले करके निकलते हैं। एक मुसलमान अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले करके निकलता है, और वो बच्चे भी बहादुर माओं के बेटे हैं, उनकी तरबियत हुई होती है, वो कहते हैं कि हम ज़ाया नहीं होंगे, अल्लाह हमसे काम लेगा। और आपने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जब भी कोई झड़प होती है, तो जब पीछे एक पैनिक या खौफ फैलाया गया ये पुलवामा हमले के बाद कि जंग करेंगे, हम जंग करेंगे, फिर 27 फरवरी का जो हुआ मार्का, जो मेरे मुजाहिदों ने, मेरे फौजी ने सर किया, इंडिया की हुकूमत, इंडिया की फौजी भागना शुरू हो गए, खुदकुशियों पे उतर आए कि अब अगर जंग होगी तो हमें बॉर्डर पे जाकर गोलियां खाकर मर जाना पड़ेगा। और ये मर जाते हैं, ये तो पहले ही मर जाते हैं। हजारों लोगों ने अपनी छुट्टियां ले ली, तो जब कोई मेरा मुजाहिद उठ के कहता है कि मैं तैयार हूं, ये चीज थी कि इन्होंने सोचा कि ना इनको हम जंग से हरा सकते हैं, ना हम इनको असले से डरा सकते हैं, ना इनको हम दौलत की वजह से इन पर हुकूमत कर सकते हैं। तो इन्होंने ये एक चाल चली और ये खुद इसमें फंस गए। ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हर दौर में ये हुआ है, हर दौर में इन्होंने अपनी चालें चली हैं। कुफार ने ईमानों पर कभी हमला किया, लेकिन इस वक्त अफसोस मुझे ये हुआ कि मेरे अरब हुक्मरान भी इनकी चाल में आ गए और इन्होंने खाना काबा का तवाफ रोक दिया। भाई अल्लाह के बंदो आप समझो तो सही, अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये खाना काबा, मक्का और मदीना ये अमन के शहर हैं, यहाँ ताउन और दज्जाल नहीं आ सकता। आपके ईमान क्यों कमजोर हो गए? अब भूल गए उमर को, जो तवाफ कर रहे थे तो थोड़ी सी जमीन हिली जलजला आने की वजह से, और उमर ने छड़ी मारी जमीन पर। जमीन तुझे पता नहीं कि तेरे ऊपर उमर तवाफ कर रहा है। आज तक अगर उमर से कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ तो मुझे बता, अगर नहीं तो तेरी जुर्रत कैसे हुई कि उमर तवाफ कर रहा है और तू हिल जाए। तो उलमा कराम फरमाते हैं, लिखते हैं कि आज तक वहां पर जमीन नहीं हिली और ता क़यामत नहीं हिलेगी। आपके ईमान कहाँ चले गए? ऐ अरब हुक्मरानों जवाब दो, अब क्यों मोहरा बन गए इस तागूती ताकतों का? इनकी हैसियत तो ये थी, आप भूल गए अपने बड़ों को, शाह फैसल को भूल गए, जिसने चंद मिनट, चंद सेकंड ये अमेरिका का तेल बंद करके उनकी बुनियादों को हिला कर रख दिया था, और आप इनकी चालों में आ गए। खुदारा सोचिए, समझिए, ये कोरोना वरोना हमें नहीं हरा सकता। हमें अपने ईमानों को टटोलने की जरूरत है। हम कमजोर नहीं थे, ना हैं, लेकिन इस वक्त उम्मत को, कौम को, मुसलमान कौम को एक ऐसे मर्द मुजाहिद की जरूरत है जो उमर जैसा हुक्मरान हो, जो मोहम्मद बिन कासिम जैसा जंगजू और मुजाहिद हो, और जो हमें बताने की कोशिश की जा रही है अर्तुगरुल गाजी के जरिए, अर्तुगरुल किरदार को दिखाकर मुकाबला करो इस तागूती ताकतों का। ये ज़ेर होने के लिए है। आपके साथ अल्लाह की ताकत है, आप अल्लाह से मदद मांगिए। आप भूल गए हो 313 होकर आपने लाखों का मुकाबला किया, निहत्ते होकर आपने तीरंदाजों को पछाड़ा। हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। नाजरीन, ये थे मेरे ख्यालात और मेरे जज्बात। मैं एक मुसलमान की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं एक मुहाफिज होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी इस बात पर मुतफिक हैं, आप चाहते हैं कि हमें उठने की ज़रूरत है, तो उठिए, अपने इर्द गिर्द भी आप झांकिए, देखिए, और ख़ुद सबसे पहले अपने से शुरू कीजिए। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।